شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے بات نہ کیا کرو کیونکہ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، لیکن عورت کوئی موقع بنا کر پھر بات کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر شوہر جواب نہیں دیتا۔ اس ناکام کوشش کے بعد اب بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ بھی بات کرنا چھوڑ دے یا مسلسل اپنی عزت نفس مجروح کرواتی رہے؟ اس شادی کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے ایک گھریلو ملازمہ خرید کے لائے ہیں بازار سے، یہ سوچ طلب ہے، سوچ طلب بات ہے۔ کام کاج کے لیے ایک ملازمہ چاہیے تھی، یا اس خاندان کو ایک بہو، اس خامد صاحب کو ایک بیوی باعزت چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت تعلیمات دی ہیں اس گھر کے لیے، اس فیملی کے لیے۔ فرمایا وعاشروہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے، اچھے سلوک، حسن سلوک کے ساتھ جیو۔ یہ نہیں ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے بھائی صاحب کہ میرے ساتھ بات نہیں کرو، تمہیں تمیز نہیں۔ بھائی اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ تمیز سیکھ چکے ہیں اور بیوی کو تمیز نہیں تو آپ سکھا دیں۔ جی، آپ ایک ہی گھر میں رہنا چاہتے ہیں، رہیں گے، فیملی آپ کی، تو آپ اس کو جو تھوڑا بہت نقص ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر لیں۔ اب یہ بائیکاٹ کرنا کہ بیوی کو صرف ملازمہ کی طرح گھر میں رکھا ہوا تو یہ تو بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کہا لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان سخط منها خلقا رضی منها بآخر، کوئی مومن کوئی کسی مومن عورت کے ساتھ اس طرح سے نفرت نہ کرے کہ گھر ٹوٹنے والے ہو جائیں۔ اگر اس کی کسی ایک خامی کی وجہ سے خامد صاحب ناراض ہیں تو اس کی دیگر خوبیاں بھی تو دیکھے، گھر سنبھال رہی ہے، بچوں کو سنبھال رہی ہے، تمہیں کھانا ٹائم پر مل رہا ہے، کپڑے ٹائم پر مل رہے ہیں، ہر چیز تمہاری ریڈی ہے، اور جب وہ بات کرنے لگے تو تم کو بس بات نہیں کرو، تمہیں تمیز نہیں ہے۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ تو جس طرح مردوں کے حقوق ہیں اللہ نے عورت کو بھی ویسے ہی حقوق دیے ہیں۔ تو یہ صاحب جو ہے یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ بیوی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک شخص جس کو سمجھتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں تو اللہ نے حق دیا ہے، فارغ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ان عورتوں کے بارے میں حکم دیتے ہیں جن کو باقاعدہ طلاق ہو چکی ہو اور وہ عدت گزار رہی ہوں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو اچھے طریقے سے روک لو، عدت کے اندر ان کو رکھو، اپنے پاس رکھنا بیوی بنا اچھے طریقے سے، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے تو پھر اچھے طریقے سے فارغ بھی کرو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور فرمایا خبردار صرف ظلم کرنے کے لیے ان کو مت روکو اپنے گھر میں۔ عربوں کے ہاں بھی یہی ہوتا تھا کہ عورت پر ظلم کی انتہا کرنے کے لیے طلاق دیتے، عدت گزرنے والی ہوتی تو صلح کر لیتے، پھر طلاق دیتے، پھر صلح کرتے۔ مقصد کیا ہوتا کہ اس عورت کو میں نے جینے نہیں دینا۔ جیسے اس سوال میں بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کو صرف ایک مشقتی ملازم سمجھ کے گھر میں رکھا ہوا، بیوی والے حقوق تو کوئی نہیں۔ اگر خامد بیوی کے ساتھ ایک مسکراہٹ کے ساتھ بات بھی نہیں کرتا تو اور وہ کیا سمجھ رہا ہے اس بیوی کو؟ پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے اس کو ظلم قرار دیا ہے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو بندہ بیوی پر ظلم کرنے کے لیے اس کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ کی آیتوں سے مذاق نہیں کرو، یہ اللہ نے نظام بنایا خاندانی، اس کو مذاق نہ سمجھیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس بیوی کے ساتھ گزارا نہیں تو بڑے اچھے طریقے سے اس کو فارغ کر دو، اور اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں اس کے اندر خوبیاں ہزار ہیں، صرف بولنے کی تمیز نہیں، تو بھائی ایک خامی ہے اس کو برداشت کرو۔ اور اگر اس کو بولنے کی تمیز نہیں اور آپ پورا خاندان پوری فیملی بڑے تمیزدار ہیں تو 5 7 10 بندے مل کر بھی ایک بدتمیز کو تمیز نہیں سکھا سکتے، یہ عجیب بات ہے۔ تو پھر تو یہ خامی گھر والوں کی ہوئی نا، اس ایک بیوی کی تو نہ ہوئی کہ جس کو تمیز نہیں ہے۔ اور اگر پوری فیملی تمیزدار ہے اور اس کو تمیز کا ایک ایک ہنر، ایک ایک گر بھی روز کا سکھائیں تو 8 دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس طرح نفرت کرنا یہ ظلم ہے، اور ظلم قیامت والے دن اندھیرے بن جائے گا، اس سے بچنا چاہیے۔